محترم صدر جناب قدر، مہمانان اعزاز اور محترم خواتین و حضرات، مجھے سب سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اس کے فاضل وائس چانسلر جناب ڈاکٹر اطہر محبوب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے آج کے اس باوقار اور شاندار سیمینار کا انعقاد کیا۔ مجھ سے پہلے فاضل مقررین خواجہ فرید کے مختلف جہتوں و سمتوں پر خوبصورت اظہار خیال کر چکے ہیں۔ میں بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ فرید سرائیکی زبان و ادب کے شہنشاہ معظم اور خطے کے ایک زندہ و پائیدہ اور عظیم صوفی شاعر ہے۔ خواجہ فرید اس علاقے کے اور سرائیکی دنیا کے اولین لسانی مجتہد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تخلیقی قوت سے سرائیکی زبان کو نئے رنگ و آہنگ دے کر اس کو مزید قدآور، مزید طاقتور، وسط گیر اور ہماگیر بنا دیا۔ خواجہ صاحب کی شاعری کے 3 بڑے موضوعات ہیں: روحانیت اور تصوف روحی اور رومانیت۔ خواجہ صاحب ایسے قابل الکلام ہیں کہ جس زبان کے کسی لفظ کو بھی سرائیکی مالا میں پرو دے وہ جگمگانے لگتا ہے، اور جس سرائیکی لفظ کو تراش خراش کر کے جس پیکر میں ڈال دے وہ وہیں سج جاتا ہے۔ وہ سرائیکی زبان و ادب کے ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرات محترم، بنیادی طور پر جیسا کہ آپ نے سنا، خواجہ صاحب ایک روحانی اور دینی شخصیت، خود ایک بڑے مرشد کے مرید اور پھر خود ایک بڑے مرشد۔ ان کی شاعری میں معرفت الہی، عشق رسول، وحدت الوجود اور عرفان ذات و کائنات ایک صوفیانہ آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں یہ تمام جہتیں اور سمتیں اپنے حسن و کمال کے ساتھ نمایاں نظر آتی ہیں۔ خواجہ صاحب نے جو جواہر پارے تخلیق کیے، انہوں نے دید و دل کو آج تک حیران رکھا ہے، اور ان کی لغماتی گونج ہواؤں اور فضاؤں میں آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ ہکے 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 ہکتی ہر دم سکے، کیا ہاتھ چھڑاواں دلدار، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو۔ حضرات محترم، ذات و کائنات کی ترجمانی کے حوالے سے خواجہ فرید کی
شاعری کا ایک منفرد امتیاز اور تخلیقی کمال روحی کی ہمہ جہت معجزانہ عکاسی ہے، جس سے چولستان کی پوری سے رنگا رنگ کر دیا۔ حضرات محترم، آچرو دل بلغل یار پیلو پکیا نیرے، اور بے تو ساولا نہ مان لینا دیتی اکھیاں خوشبوؤں کو اپنی شاعری میں سبو لیا۔ ہمارے دل کے دریچوں کو کون کھولتا ہے؟ ہر ایک سمت سے آئی صدا فرید فرید۔ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، نام اور مقام اب عالمی سطح پر جگمگا رہا ہے، اور بے شمار نقاد، ادیب اور تخلیق کار ان کی مختلف جہتوں، پہلوؤں اور زاویوں پر کام کر چکے ہیں، اور ابھی بدستور کام جاری ہے۔ خواجہ صاحب کے سرائے کی دیوار کے اردو اور انگریزی تراجم بھی آ چکے ہیں۔ تخلیقی کام کا گزشتہ 1.5 صدی سے انتظار تھا، اس کا پورا فعال مجھ ناچیز کے نام نکلا۔ آپ کو جانجو صاحب نے بھی اشارتاً بتایا، میں بھی انتہائی عجز و انکسار سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بفضل ہی میں نے بفیض فرید ان کی پوری 271 کاپیوں کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا، جو القریب فیضان فرید کے عنوان سے شائع ہوگا۔ برسہ برس پہلے ایک فاضل دوست کی فرمائش پر میں نے خواجہ فرید کے منظوم ترجمے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب میں ترجمہ کرنے بیٹھا تو دانتوں تلے زبان نہ آئی، اور میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ میں نے کیا وعدہ کر دیا۔ میں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ رائے قائم کی کہ سرائکی کی مٹھاس، کوملتا اور سوجھتا کا نحو بدل عربی، ترکی، فارسی اور اردو معلیٰ کی شکوہ لفظی نہیں ہو سکتی۔ میں نے سوچا کہ اردو اور ہندی کے آسان اور سادہ الفاظ خوبصورتی سے ان کی جگہ سمجھ جا سکتے ہیں، چنانچہ میں نے اسی طرز پر کوشش کی، اور میری کئی منظوم کافیاں مقبول بھی ہوئی، اور جیسا کہ انوار صاحب نے فرید بخار کا ذکر کیا، اس میں شائع بھی ہوئی، لیکن پھر ہمت جواب دے گئی، اور میں نے یہ بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دیا۔ چند برس پہلے کی بات ہے کہ خواجہ طاہر محمود قریجہ نے اپنا نثری ترجمہ مجھے عطا کیا، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے دیوان کھولا تو یکایک منظوم ترجمے کا وعدہ میرے ذہن میں کوتے کی طرح لپکا۔ میں نے پہلی ہی کافی پڑھنا شروع کی تھی کہ کسی نے کرتاس و قلم میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور میں نے پہلا ہی ترجمہ کیا تو ایسا لگا کہ اسے کسی نظر ثانی کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم، یہ
اس راہ میں بہت سے مشکلات آئیں اور گلیشیئر نے راستے روکے، لیکن پھر وہ خود بخود پگھلتے چلے گئے اور میں آگے بڑھتا رہا۔ اس تجربے کے دوران میں نے اکثر محسوس کیا کہ جہاں کوئی مشکل پیش آئی، جہاں کوئی رکاوٹ ہوئی، میں نے محسوس کیا جیسے خواجہ صاحب خود میری انگلی پکڑ کر ان چوٹیوں کو یکے بعد دیگر عبور کرا رہے ہیں اور راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ داستان، ترجمہ کاری کی داستان بڑی رنگین بھی ہے اور سنگین بھی۔ اس کی تفصیل پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ آج چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں اپنے ترجمے ایک کافی کے کچھ شعر آپ کو سنانے کی اجازت چاہوں گا۔ ان کی مشہور کافی ہے، میں چاہتے کو منتا کر دی ساون ساون بھاج۔ میں نے ترجمہ کیا ہے، ساوریا توری بنتی کروں میں، ساوریا توری بنتی کروں میں، ایک نظر تو ڈال ساوریا دیکھ ہمارو حال۔ خوش نبضے شوخی خوش گفتاری، نخرے ناز تلک گلکاری، واہ زلفیں واہ پہاری، ساوریا دیکھ ہمارو حال۔ اور درد فراق کی چال ہماری، ویرانوں میں عمر گزاری، حال سے ہیں بے حال ساوریا۔ یار فرید نہ چڑھ پائے گا، پہلو میں آخر بچلائے گا، ساجن ہے لجپال ساوریا دیکھ ہمارو حال۔ حضرات محترم، مجھے اس مرحلے پر خواجہ طاہر محمود کوریجا کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے دیوان خواجہ فرید بمطابق قلمی نسخہ ہائے قدیم ترتیب دیا اور یہ نثری ترجمہ فریدی ادب کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر ترجمہ کرتے وقت میں نے انہی کے دیوان پر انحصار کیا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک تاریخ ساز کارنامہ دیوان فرید بالتحقیق کے نام سے حال ہی میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا ہے۔ خود اس کے مصنف جناب مجاہد جتوئی نے مجھے اس وقت عنایت کیا جب میں اپنے منظوم ترجمے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ مجاہد جتوئی کی محنت و مہارت کا آئینہ دار یہ دیوان اس نے اپنے کمال اور اپنی تحقیق کے اعتبار سے سرائیکی ادب اور فریدی ادب میں ہمیشہ ایک ریفرنس کی حیثیت سے یادگار رہے گا۔ حضرات محترم، خواجہ فرید بین الاقوامی سطح پر اس وقت سرائیکی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کے حوالے سے مختلف جہتوں اور سمتوں میں تحقیق کی راہیں کھلتی جا رہی ہیں اور فریدیات کے ارتقاء کی منزلیں سر ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور وسیب کی ایک عظیم تعلیمی درسگاہ ہے۔ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور فن پر وسیع تحقیق اور مثالی تحقیق و تخلیق پر انعام و کرام اس پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ مجھے یقین
یقین ہے کہ ماہر فریدیات جناب جاوید حسان چانڈو کی نگرانی اور جناب ڈاکٹر اطہر محمود کی سربراہی میں یہ فرض اور قرض ادا ہوتا رہے گا اور نئی تاریخ رقم کرتا رہے گا۔ منزلیں خود نئی منزل کا پتہ دیتی ہیں، منزلیں خود نئی منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ کامرانی کے لیے شرط ہے چلتے رہنا اور اپنی ہی رہنمائی میں تمہیں بڑھنا ہے، اپنی ہی رہنمائی میں تمہیں بڑھنا ہے۔ نقش پا محو بھی ہو جائے تو چلتے رہنا۔ عزت مآب سید تابش الولی صاحب، بہت نوازش۔ سادات کا سلسلہ شروع ہوا اور سادات کا وجود کائنات میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان خانوادہ سادات سے ایک اور چراغ ہے جو عشق کی آگ، تصوف کی ہوا اور روح کے ایندھن سے معمور ہے، جس کی آواز میں، الفاظ میں وہ جگنو موجود ہیں جو بھٹکے ہوئوں کے لیے خود بھی ستارہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ماہر فن تعمیر، مگر ان کی ادا کردہ فکر بلندی آفاق کی سیر کراتی ہے۔ میں نام نہ لوں مگر پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جناب سید بلال بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، کل یہاں پہ ایک شام منعقد تھی کافی کی، اور میں آپ کو یہ بالکل دل کی پتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال آپ کو باہر سے مہمان بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ کے طالب علموں کے سر پہ وہ صحرا ہے جنہوں نے کل یہاں فرید کا کلام بھی پڑھا اور نعت بھی پڑھی۔ ان بچوں کے لیے بہت شکریہ۔ کیفیت جو ہے وہ سب کے اوپر آتی ہے، کبھی رونے کی کیفیت آتی ہے، کبھی ہنسنے کی آتی ہے، لیکن درویش اور صوفی انسان تب بنتا ہے جب اپنی اس کیفیت کو وہ استقامت دے سکے۔ اگر کیفیت کو استقامت مل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کی ایک سطح پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی تلاش میں بہت عرصہ پہلے میں سوات کی ایک گاؤں میں گیا اور تلاش کر رہا تھا کہ کوئی اس کیفیت کو جو دل پہ آتی ہے اس کو کوئی مجھے استقامت کا راستہ بتا دے۔ کوئی بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ بزرگ، ظاہر ہے میں ایک سیکولر مائنڈ کا انسان ہوں، تو مجھے وہ میری ناک پہ چڑھے نہیں کہ یہ کس طرح کے بزرگ ہیں، ان کے گھر کے اوپر ڈش اینٹنا بھی لگا ہوا ہے، سگریٹ بھی وہ برابر پی رہے ہیں، تو یہ بزرگ مجھے پسند نہیں آئے۔ آنے لگے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو انٹلیکچولی تھوڑا سا نا سائڈ لائن کرتا ہوں، بیٹ کرتا ہوں، ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتاتا ہوں۔ تو میں نے ان کے ساتھ اگلے دن آنے سے پہلے ناشتے میں پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ صوفی کون شخص ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے کبھی برتن مانجے ہیں؟ میں نے کہا سر نہیں مانجے۔ کہتا تھا صوفی وہی ہوتا ہے جو برتن مانجتا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ تو بڑی ہلکی بات کی آپ نے، یہ برتن مانجنے کا صوفی سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بیٹا جو برتن مانجنے والی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ برتن باہر سے زیادہ صاف کرنا ہے یا اندر سے صاف زیادہ کرنا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنا برتن صاف کرنے کی بجائے ساروں کے برتن دھونے کو تیار ہیں، لیکن اپنا برتن نہ باہر سے دھونے کو تیار ہے نہ اندر سے صاف کرنے۔ جو شہر آباد ہو اور ذہنی کفالت نہ ہو رہی ہو وہاں پہ لٹریچر نہ پڑھ رہا ہو، میں حیران ہو گیا ہوں آج کہ بہاولپور جیسے شہر میں جو کہ ہماری نظروں اور خبروں میں نہیں آتا کبھی، خواجہ فرید پہ سوچنے والے اتنے لوگ موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں
جن شہروں میں آبادی ہو اور ذہنی کفالت نہ ہو، وہاں پہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی جو ہے یہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک برباد شہر کو دیکھا اور طوطی نے پوچھا کہ شہر برباد کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پہ برائیاں بہت ہی ہوتی ہیں، لوگ یہاں نماز نہیں پڑھتے، لوگ یہاں بدعت کرتے ہیں، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، شہر برباد ہو گیا ہوا ہے۔ ایک الو بیٹھا درخت میں یہ سن رہا تھا ان کی، الو نے کہا کہ رات میرے ساتھ بسر کرو، صبح نکل جانا۔ دونوں نے مہمان نوازی لے لی۔ ساتھ لکھتے ہیں یہ صبح کو جب وہ طوطا طوطی جانے لگے تو الو نے کہا طوطے سے، اس نے کہا طوطے تو چلا جا، طوطی میری بیوی ہے، یہ نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا بھائی الو، طوطی کیسے تمہاری بیوی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میاں یہی فیصلہ ہے، طوطی الو کی بیوی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں قاضی کے پاس پہنچے، قاضی کو سارا مقدمہ سنایا، قاضی نے فیصلہ کیا کہ طوطی الو کی بیوی ہے۔ جب وہ طوطا روتا پیٹتا نکلنے لگا تو الو نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تم کل کہہ رہے تھے نا کہ لوگ بدعت سے برباد ہو جاتے ہیں، لوگ کسی عمل سے برباد نہیں ہوتے، جب معاشرے میں سے انصاف اندھا ہو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے۔ اس ساری تحقیقی اور تجسس کی جو راہیں ہوتی ہیں، میں ان کو آج بحیثیت ایک طالب علم بہت ہی مختصر دیکھتا ہے۔ نہ تجسس سے علم ہے ہمارے اندر، نہ تحقیق کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ ہمارے اندر صرف ایک ہی طاقت ہے جو پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کی، سوال اٹھانے کی۔ بغیر تحقیق کے، بغیر تجسس کے، بغیر علم کے ہم پینٹیم 5 کا سوال کرنا چاہتے ہیں اور مدر بورڈ ہمارا پینٹیم 2 کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ گیپ ہے جس کی وجہ سے آج جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں، بڑی ہی معذرت اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منظر بھی مسلمان ہے، منظر بھی مسلمان ہے، پس منظر بھی مسلمان، گردن بھی مسلمان ہے، خنجر بھی مسلمان۔ کیا گزرے گی اسلام کی کشتی پہ خدارا، طوفان بھی مسلمان ہے اور کنارہ بھی مسلمان۔ سر کاٹنے والے کو بھی ہے دعوی اسلام، کٹتے ہیں جو روز وہ سر بھی ہے مسلمان۔ تاریخ ہے شاہد کہ بڑا فرق تھا ان میں، تاریخ ہے شاہد بڑا فرق تھا ان میں، لاکھوں بھی تھے مسلمان اور 72 بھی تھے مسلمان۔ ہم آج اس سارے زمانے میں ان لوگوں کے نام لینے سے گھبراتے ہیں جو ہماری مسلکوں کو پورے نہ پڑھتے ہوئے ہوں۔ خواجہ کی بات کرنا تو ایک میں کہتا ہوں یہ اور ہی لیول ہے، اور ہی بات ہے کہ آپ یہاں محبتوں بیچ رہے ہیں۔ ہم تو ان اماموں کا ذکر نہیں کرتے جن کی حدیثیں ہماری مسلوں کے ساتھ نہ جوڑ رہی ہوں۔ امام جوزی کا ذکر ہی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ معراج سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واپس لائے، اما عائشہ ان کے پہلو میں بیٹھی ہیں، اما عائشہ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ مزاج نبی نہیں ہے، یہ مزاج نبی نہیں ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہ عائشہ آج مانگو جو مانگتی ہو میں عطا کروں۔ عطا کرنے والا تو رب ہے، نبی کہہ رہے ہیں عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو میں عطا کروں گا۔ اما عائشہ عمر میں چھوٹی ہیں، عقل میں چھوٹی نہیں ہے۔ اما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر لیجیے جو آج مانگوں گی پھر وہ عطا کریں گے آپ؟ کہا وعدہ ہوا۔ کہا تھوڑی سی اجازت دیں، اپنے والد سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی، حضرت ابو بکر صدیق کو واقعہ سنایا۔ ابو بکر صدیق نے ہیں والد، بیٹی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتی ہے بیٹی جو نبی تجھے دے گا وہ تو مجھے عطا کرے گی، یہ وعدہ کر پھر بتاؤں گا۔ وہ بات ہے، بیٹی سے عہد لے رہا ہے۔ بیٹی نے عہد کیا، کہا جا کے رسول سے ایک بات پوچھ کہ جب معراج پہ وہ وقت آیا تھا جب سدرۃ المنتہا سے بھی آپ آگے چلے گئے تھے، آپ اور اللہ کے سوا وہاں کوئی شیعہ تھا، اس کی گواہی صرف آپ دے سکتے ہیں۔ اس تنہائی میں آپ کی اور رب تعالیٰ کی جو گفتگو ہوئی اس میں سے ایک جملہ مجھے عطا فرما دیں، میں اس کی تصدیق کروں۔ ایک جملہ، نبی نے جملہ کیا بتایا؟ کہا جب میں اللہ کے ساتھ تنہا تھا تو اللہ نے مجھے کہا، یہ ہے خواجہ فرید، اللہ نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس شخص نے، اب دیکھیے اس شخص کا نام نہ مسلمان لیا، نہ ہندو لیا، نہ سکھ لیا، نہ عیسائی لیا، نہ نمازی، نہ پرہیزگار، نہ مولوی، نہ کچھ، کہا جس شخص نے اپنی زندگی میں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، تیرے رب نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا قول ہے، اور پہنچانے میں دیکھیے غور کیجئے کہ جو درویشی ہے نا، یہ مٹی ہوتی ہے، یہ جو استاذہ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی مٹی کا کردار ہے۔ آپ زمین پہ چلتے ہیں، مٹی پہ ٹوٹتے ہیں، مٹی پہ پاؤں مارتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں مٹی کی، آپ اس کے قانون کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کمال مٹی ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں، یہی مٹی آپ کے عیبوں کو اپنے سینے میں دفن کرتے ہیں۔ خدا نے کبھی بھی کسی امت کو 5000 سال کی تاریخ میں کبھی تباہ نہیں کیا کہ اس نے گاڑی صحیح نہیں رکھی، اس کی نماز ٹھیک نہیں تھی، اس کے ہاتھ کھلے تھے، کبھی نہیں، اس نے بدعت کبھی نہیں، کس چیز پہ تباہ کیا اللہ نے؟ کردار پہ تباہ کیا، عبادات پہ تباہ نہیں کیا، کردار پہ تباہ کیا۔ ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل کی، بخاری شریف کی حدیث، وہ 500 سال سے حالت سجدہ میں تھے اور اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ آنکھ جھپکتے نہیں تھے کہ وقت ضیاع نہ ہو جائے۔ جبرائیل کو کہا اس امت کو جاؤ اور پلٹ دو، الٹا کر دو۔ جبرائیل گئے، بزرگ کو دیکھا، واپس پریشانی میں آتی، یا اللہ، ایکچولی وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جبرائیل، اپنے کو مان کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ریکنسیڈر کریں، اتنا پرہیزگار اور عبادت والا شخص جہاں موجود ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ یا اللہ تو 500 سال سے آنکھ نہیں جھپک رہا۔ اللہ نے کہا اب واپس پھر جا اور اس امت کو تباہ کرنے سے پہلے اس بابے کو مار، کیونکہ اس بابے کی 500 سال کی عبادت میں اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سجدہ کریں نہ کریں یہ فرض اور اللہ جانتا ہے، لیکن جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے خدا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ولی کا کوئی مذہب نہیں، ولی کا کوئی مذہب نہیں۔ دیکھیے امام جوزی لکھتے ہیں اس بات کو کہ ایک رات سے سیداؤں کا قافلہ تھا، ماں کی بیوہ ہو گئی، بیٹیوں کو لے کے سمرقند پہنچ کے اس نے وہاں کے مقامی امیر المومنین کو کہا کہ میں سیدانی ہوں تو مجھے یہاں پہ پناہ چاہیے۔ اس نے کہا یہاں بڑے قافلے آتے ہیں، تو آ گئی ہے، کوئی شجرا وغیرہ لے کے آئی ہے، کوئی ہے تیرے پاس ڈاکومنٹیشن؟ اس نے کہا نہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ اس نے کہا جب میرے پاس شجرا ہوگا تو پھر آ۔ وہ بیٹیوں کو لے کے مسجد کے پاس چلی، امام جو بھی اس بات پر راضی کرتے ہیں، تو وہاں رات کو بیٹھی کہ یہودی وہاں سے گزرا۔ اس نے پوچھا انسانی ہمدردی کے تحت، کلمے کے تحت نہیں، انسانی ہمدردی کے تحت۔ اس نے کہا کیوں بیٹھی؟ انہوں نے کہا لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امیر نے یہ کہا، اس نے گھر لے گئی، گھر لا کے بیوی کو کہا اس کو کپڑے دھونے لاؤ، کھانا کھلاؤ۔ وہ جب تیار ہو کے رات کو سو گئے، ادھر وہ جو امیر تھا، جو امیر مسلمین تھا، اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نبی کے ساتھ جنت کا واک کر رہا ہوں، جنت میں گھوم پھر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے محل کے پاس سے گزرے جہاں دربان کھڑے تھے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے اتنا بڑا؟ اس کے دل میں گمان تھا میرا، کیونکہ میں تو امیر مسلمین ہوں نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ اس یہودی کا، ان دن آج تک ہم یہ بحث نہیں ختم کر سکے کہ مدر عیسیٰ جنت میں جائے گی کہ نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں مسلک سے نکل کے حدیث دیکھو گے تو آ جائے گی سمجھ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس یہودی کا جنت کے اندر؟ اس کی آنکھ کھلی، اٹھا بھاگا گیا یہودی کے پاس۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، تیرے پاس کیسے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس سے جو دانی آئی تھی میں نے ان کو رکھ لیا، کہا مجھے بیچ دے، مجھے دے دے، پیسے لے لے دے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ لے لے، یہ اس نے کہا سب کچھ لے لے، سیدانیاں مجھے دے دے۔ اس نے کہا بے شرم تو غلطی کر رہا ہے، میں نے نہیں دینی تجھے۔ کہا کیوں نہیں دینی؟ اس نے کہا تو جب رات کو خواب میں زیارت رسول کر رہا تھا، میں تیری خواب میں موجود تجھے اور نبی کو دیکھا۔ یہ یہودی ہے،
یہ پیغام ہے میرے نبی کا کہ انسانیت سے بڑھ کے اور کوئی بھی مذہب نبی کے پاس ایک آدمی آیا یہودی امتحان لے وادی پتہ کسے کہتے دو پہاڑوں کے درمیان جگہ وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. اس نے نبی کا امتحان لیا یا رسول اللہ مجھے بکریاں دے دیں. نبی نے لمحہ نہیں دیا کہا سب تیری ہے. یہ مزاج جو ہے یہ درویشی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے دے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. آخری بات حضرت امام علی کرم اللہ کا ایک کہنے والا تھا بے سب اعتماد. اس کی بڑی لمبی کہانی ہے. اسے اپنی زبان کیسے کٹائی اپنے بازو کیسے کٹائے آج بھی ان کا مزاج موجود ہے. وہ درخت بھی موجود ہے جس کے ساتھ ان کو لٹک کے لٹکا کے ان کے اجزاء کو ان کے جسم سے اتارا گیا تاکہ یہ عاشق کلمہ حق نہ پڑھ سکے. بس یہ عشق ہمارا خواجہ سے نہیں ہے. ہم نے یہ عشق صحابہ سے سیکھا ہے. اس کے جسم کے حصے کاٹ دیے. وہ ایک زمانے میں اپنے غلام کمبل کے ساتھ امام علی مدینے کی گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ اس کی دکان میں سے کی مار کی کھجوروں کی دکان تھی وہ بند ہے. پوچھا کمبل سے کہ یہ دکان کیوں بند ہے. کہا کہ یا امام علی یہ جو صحابی ہے آپ کا یہ بیمار ہے. کہا اچھا بیمار ہے تو دکان کھولے ہم بیٹھتے ہیں دکان پہ سودا بیچتے ہیں اس کی دکان پہ بنتی. کہاں علی کہاں سودا کہاں علی کہاں کاروبار. علی کاروبار پہ کھجور کے بیٹھ گئے. اب جو بھائی علی کہیں کہ جو لینا ہے لے لو جو دینا ہے دے دو. یہ کاروبار ہے امام علی کا. تو ایک شخص آیا. اب یہ روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ شخص صحابی تھا مسلمان تھا یہودی تھا یا عیسائی تھا. یہ نہیں لکھا ہوا. ایک شخص آیا اور اس نے امام علی کو دیکھا جب کھجوروں پہ بیٹھے ہیں. اس نے وہاں سے کھوٹے پیسے جیب سے نکالے جو اس کے پاس تھے وہ امام علی کے گلے میں ڈالے اور وہاں سے کھجوریں جھولی بھر کے اور کھایا. گھر جب آیا تو اپنی بیوی کو اس نے کھجوریں پیش کی. اس نے کہا دیکھو آج میں کھجوریں کما کے لائے کھوٹے پیسے سارے میں علی کو دے کر آ گیا. واپس آیا تو اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے کھجوریں کھولنے لگا. جو کھجور کھولے اس میں سے کیڑا جو کھجور کھولے اس میں سے کیڑا. بیوی نے کہا کہ یہ کھجوریں تم کہاں سے لایا جو اتنی بے برکتی ہیں. اس نے کہا لایا تو مولا علی کے پاس سے ہوں پتہ نہیں اس میں سے کیڑے کیوں نکل رہے ہیں. اس نے کہا تم نے جو تم کو دیا وہ کمایا ہوا تھا تیرا حلال کا تھا. اس نے کہا تھا تو حلال کا لیکن تھا کھوٹا. تو میں نے کہا علی کون سا دیکھ رہا ہے میں نے کھوٹا پیسہ چلا دیا. اس نے کہا تو پھر یہ فکر نہ کر کے تم نے علی کو دھوکہ دیا ہے. تو یہ فکر کر کہ جب روز قیامت اللہ نے تیرے اعمال کی کھجوریں کھولی تو اگر ان میں سے کیڑا نکل آیا تو پھر تیرے پاس جینے کا کیا راستہ ہوگا. صرف یہ جو عقیدت یہاں پر وہ یہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ خدا کرے کہ جب ہمارے اعمال کھولے جائیں تو کسی کے بھی وسیلے سے ہماری اعمال کی کھجوروں میں سے کیڑے نہ نکلیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ سید بلال کتب اور یقیناً اتنی ساحرانہ گفتگو کی آپ کی کہ سارے لوگ مدد خوش تھے. سلامت رہیے سرکار. اب میں شخصیت کو بلا رہا ہوں اس کے نام سے بھی سبھی لوگ واقف ہیں اور خصوصاً ہمارا وسیع بہت واقف ہے ان سے. ان کا سب سے بڑا حوالہ خواجہ فرید سائیں سے عقیدت محبت اور عشق ہے. آپ ایک لکھاری استاد اور محقق بھی ہیں. آپ نے دیوان فرید کی مکمل تحقیق کے بعد اس کے متن کی درستی مشکل الفاظ کی تشریح اور تلفظ زمانی الفاظ کی لغت کلام میں مذکور اشیاء مقامات اور حیوانات کی تصویر کو پیش کر کے ایک عام قاری کے لیے خواجہ فرید کے پیغام کو آسان بنا دیا ہے. بہت زیادہ تمہید نہیں مانوں گا. ان کی بہت ساری جہتیں ہیں بہت سارا کام ہے لیکن صرف ان کا نام لوں گا. جناب مجاہد جتوئی صاحب تشریف لائیے. اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ تحقیق کے بعد دیوان فرید کو مرتب کیا ہے انہوں نے. تو تشریف لاتے ہیں جناب مجاہد جتوئی صاحب.
ایک دیوار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دیر پہلے جب ڈاکٹر صاحب آپ اٹھ کے باہر چلے گئے تھے تو مجھے بار بار ایک شعر یاد آ رہا تھا. تہمتیں حرف سخن ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے. تہمتیں حرف سخن ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے. ہاں مگر سامنے تو ہو تو کوئی بات کر. محترم ڈاکٹر صاحب صدر محفل ہمارے مرشد کریم اس وقت نہیں ہے, ان کی نمائندگی جناب ولی عہد خواجہ راول معین سے فرما رہے. تو میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑا تیزی سے بیت رہا ہے اور میں اپنی بات کوشش کروں گا کہ 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک, اور اگر زیادہ پھیلی تو پھر یہ میں آپ کو پیش کروں گا. تو حاضرین, خواتین و حضرات, ایک عظیم الشان ادارے میں ہونے والی اس باوقار تقریب میں بات کرنے یا اپنا سبق سنانے کا موقع ملنا میری زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے. ایک عام سے معمولی پڑھے لکھے شخص کا اتنے بڑے صاحبان علم کے سامنے بولنا ممکن ہے کہ یونیورسٹی کی تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہو, لیکن کم از کم میری زندگی تک کا تو یہ سب سے بڑا واقعہ ہے اور سنہری موقع ہے. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر عزت مآب ڈاکٹر عطا محبوب صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا, اپنے وعدے کا پاس کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ خواجہ فرید یونیورسٹی میں تھے تو آپ سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین محبوب صاحب کی سربراہی میں خواجہ راول معین سے بار بار آپ کے پاس آئے تو ہمارا صرف آپ سے ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا, صرف ایک مطالبہ, اور وہ مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ جناب براہ کرم اپنے ادارے میں خواجہ فرید کے حوالے سے کچھ کیجیے. آپ نے ہماری بات ہمیشہ توجہ سے سنی, محبت سے سنی اور ہمیشہ وعدہ فرمایا. آج اس وعدے کی تکمیل کی یہ دوسری قسط ہے. پہلی قسط آپ نے اس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اس شکل میں ادا کی تھی کہ دیوان فرید آپ نے شائع کروایا تھا, اور آج یہ دوسری قسط آپ ادا کر رہے ہیں. اور خواجہ فرید کا قرض تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم تمام مل کے بھی پوری زندگی قرض ادا کرتے رہے, تو ان کی قسطیں پھر بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کے اس سیمینار میں اپنے موضوع پر بات کروں, میں آپ کی خدمت میں